مسیح ہمارے خداوند کے نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سیمی ایمینول اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ناقابل یقین۔ ناظرین، ہم خدا کے کلام میں سے روز بروز کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہیں اور اب ہم مزامیر میں سے سائنسی باتوں کو سیکھ رہے ہیں، سائنسی پہلوؤں پر بات کر رہے ہیں، اور یہ سب سکھانے میں ہمارے ساتھ ہمیشہ ہمارے مددگار ہوتے ہیں پاسٹر شرجیل خان صاحب۔ شکریہ سسٹر۔ پاسٹر صاحب، آج ہم جب دوسرے زبور سے آگے کے زبوروں پر بات کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ مختلف زبوروں میں ہم خدا کے کلام میں بہت ساری باتیں اور گاہے بگاہے دیکھ رہے ہیں۔ آپ آج ان پر کچھ روشنی ڈالیے۔ شکریہ سسٹر۔ اس میں جب ہم مزامیر میں آگے بڑھتے ہیں تو ہر زبور زندگی کے کسی نہ کسی پہلو کا احاطہ کرتا ہے۔ درست۔ اور جب تیسرے زبور میں آئیں، پھر چوتھے زبور میں، اور 5ویں سے 7ویں تک، تو یہ سب مزامیر جو ہے ایک لڑی ہے، صحیح، یا اسے کہہ لیجئے کہ یہ وہ ہار ہے جس میں موتی پروئے ہوئے ہیں۔ ٹھیک، تو ایک کے بعد ایک موتی آتا چلا جائے گا، صحیح، اور وہ ہر جو موتی ہے وہ مختلف نوعیت کا ہے، مختلف قسم کا ہے، صحیح، جو آپ کے لیے الگ حیثیت رکھتا ہے اور الگ جو ہے وہ خوبیاں بیان کرتا ہے، یعنی اپنی ہی خوبیاں وہ خود بیان کرتا ہے، اس کے لیے کسی کی ضرورت اسے نہیں پڑتی۔ ٹھیک ہے۔ تو اس میں تیسرے زبور میں اگر ہم دیکھیں تو تیسرے زبور میں اب یہ پرسنل معاملات کو بیان کیا گیا، انسان جو ذاتی زندگی میں، یعنی ایک ضمیر کی جنگ ہوتی ہے، انسان اپنے مسائل میں الجھتا ہے، اور کس طرح سے وہ دل سے، بعض اوقات لوگ دل میں باتیں کرتے ہیں یا کچھ لوگ بڑبڑا رہے ہوتے ہیں بعض اوقات، تو وہ ہوتا یہ ہے کہ انسان کچھ اپنے ہی ذاتی معاملات کا حل تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ صحیح، تو انسان میں یہ فطرت ہے، ٹھیک ہے، انسان کی یہ نفسیاتی صلاحیت ہے، صحیح، انسان کی یہ سوچ ہے، اس کی منطق ایسی ہے جی ہاں، کہ وہ اس طرح سے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسے وقت درکار ہوتا ہے، اور جتنا وقت کسی کو بھی چاہیے وہ وقت لے کر تو اس میں وہ سوچتا ہے، اس کے مختلف پہلوؤں کو وہ جانچتا ہے، پرکھتا ہے کہ میں کس طرح سے ان معاملات کو حل کروں۔ بالکل ٹھیک، تو یہ زیادہ تر لوگوں کا یہ طریقہ کار ہے، بہت کم لوگ ہیں جو ایسے نہیں کرتے، ٹھیک ہے، لیکن جو لوگ ایسے کرتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ صحیح، تو یہاں پر حضرت داؤد بھی تیسرے زبور میں، پھر چوتھے زبور میں جب وہ بیان کرتے ہیں، تیسرے زبور میں تو اپنی مخالفت کا بیان وہ پہلے خدا کے حضور کرتے ہیں کہ مجھے بہت سے مخالفوں کا سامنا ہے، صحیح، تو پریشانیاں خدا کے حضور رکھتے ہیں، تو یعنی یہ ایک دلی دعا ہے۔ درست، اب وہ سرگوشی میں کریں، اب وہ بلند آواز سے کریں، یا موسیقی جیسا کہ حضرت داؤد سے منسوب ہے، جی ہاں، اور انہوں نے موسیقی کے 1000 آلات ایجاد کیے تھے، موسیقی کے آلات، تو اس وجہ سے اب ان کے پاس جو ہے وہ موسیقی وہ زبان ہے جو وہ خدا کے حضور ادا کرتے ہیں، جس سے وہ الفاظ ادا کرتے تھے، تو وہ خدا کے حضور جو ہے وہ ترنم سے گا کر یا جس طرح سے بھی وہ یہ باتیں پیش کرتے تھے، تو یہ ان کی صفت ہے، یہ ان کی خوبی ہے۔ درست، تو اب یہاں پر بھی وہ اپنی تکلیفیں، اپنی مشکلات جن سے وہ ذہنی طور پر الجھ رہے ہیں یا جن میں وہ مبتلا ہیں، کشمکش کا سامنا جس کا ہے انہیں، وہ خدا کے حضور بیان کرتے ہیں کہ میرے مخالفین بہت سے ہیں، اور پھر جیسے ہی وہ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں کہ خداوند میری سپر ہے، اور خداوند ہر طرف میری سپر ہے، یہ اپنے آپ کو دلی تسلی دینا ہے اصل میں، صحیح، اس کا منفی پہلو نہیں بیان کر رہا میں، یہ مثبت پہلو ہے، یعنی ایمان کو تازہ کرنا، ٹھیک ہے، یعنی اپنے آپ کو یاد دلوانا کہ تم کیوں فکر مند ہوتے ہو۔ تو اس طرح سے انسان ذہنی طور پر، یعنی سائیکولوجیکلی اور سائیکیٹریکلی جب وہ مطمئن ہو جاتا ہے تو بڑی سے بڑی مشکل کا سامنا آسانی سے کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، بڑے بڑے مسائل کا حل بآسانی تلاش کر لیتا ہے۔ درست، جیسے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مشکل کاموں کا حل تلاش کرنا ہو تو کاہل لوگوں سے پوچھو، وہ آسانی سے آپ کو ان کا حل بتانا شروع کر دیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی ہے، اس میں اگر ہم اس کا مثبت پہلو دیکھیں تو کاہل لوگ جو ہوتے ہیں وہ سوچتے پھر زیادہ ہیں کہ ہمارے لیے کوئی آسان راہ نکل آئے جس سے ہم اپنا معاملہ آسان بنا لیں۔ بالکل ٹھیک، تو یہاں پر بھی وہ اپنے آپ کو یاد دلوا رہے ہیں کہ خدا میری سپر ہے تو مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، میرا فخر وہی ہے، اور میں خدا کے حضور فریاد کرتا ہوں تو وہ مجھے جواب دیتا ہے،
اور میں لیٹ کر سو گیا. یہ چیز جو ہے یہ معمولی بات نہیں ہے. جب فکروں کی کثرت ہوتی ہے تو انسان کو تو نیند جلدی نہیں آتی. درست. لوگوں کی کئیوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں. پریشانیوں میں لوگ جو ہے وہ سو نہیں پاتے ہیں. اور دیکھیں کہ آج کل کے مسائل کو اگر مد نظر رکھا جائے تو ان مسائل میں لوگ جو ہیں وہ بہت کم سوتے ہیں. لیکن یہ کہتے ہیں کہ میں لیٹ کر سو گیا. ٹھیک. یعنی وہ پرسکون ہو گئے. انہوں نے اپنی تمام فکریں وہ خدا تعالیٰ پر ڈال دیں. صحیح. کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ وہ ان کے فکریں اٹھا سکتا ہے اور انہیں ان فکروں سے آزاد کر سکتا ہے. تو یہاں پر یہ ساری چیزوں کو یعنی اپنی دلی جو ہے وہ اطمینان اور تسلی حاصل کرنے کے لیے مختلف بیماریوں سے بچنے کا بہترین ذریعہ بھی یہ بھی ہے کہ آپ مختلف ذہنی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں, دلی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. لوگوں کو فکروں کی وجہ سے ہی ہارٹ اٹیک اور انجائنا اور مختلف بیماریاں ہوتی ہیں. ڈپریشن کیوں ہوتا ہے لوگوں کو؟ کہ پریشانی ہے, مشکل ہے اور اس کا حل نہیں مل رہا. لیکن انہیں پتا ہے کہ اس کا حل کیا ہے, اور جب ہمیں پتا ہو کہ حل کیا ہے تو پھر فکر نہیں رہتی. بالکل. ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں کہ بجلی کا بل زیادہ آ گیا. فرض کیجئے کہ بجلی کا بل زیادہ آ گیا تو ظاہر ہے فکر لاحق ہوگی. درست. تنخواہ سے زیادہ بجلی کا بل آ جائے تو ظاہر ہے پریشانی والی بات ہے. لیکن انہیں پتا ہو یا مجھے پتا ہو کہ اس بل کو پے کرنے کے لیے مجھے محنت نہیں کرنی پڑے گی. میں اپنے کسی بھی مالک کو بولوں گا, جو ایک خاص مالک ہے, میں اس کو بولوں گا تو مجھے پے کر دے گا. ٹھیک. تو میں آرام سکون سے سو جاؤں گا. درست. کون سا میری جیب سے خرچہ ہونا ہے. تو یہ ایک طریقہ کار ہے یہ اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کا اور رہنے کا. اس کی وجہ سے لوگ جو فکروں میں پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں وہ پھر مختلف طرح کے معاشرتی بگاڑ کا باعث بنتے ہیں. انسان انہی وجہ سے پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے نا. انسان کی جو خواہشات ہیں وہ اور اس کی جو فکریں ہیں, یہ دو چیزیں مل کر انسانی معاشرے کو بگاڑتی اور سنوارتی ہیں. کیونکہ انہی کے بعد ہم کوئی ری ایکشن یا عمل شو کرتے ہیں. درست. صحیح. تو اس وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں میں جاگ اٹھا کیونکہ خداوند مجھے سنبھالتا ہے. آمین. میں ان 10,000 آدمیوں سے نہیں ڈرنے کا جو گردا گرد میرے خلاف صف بستہ ہیں. یعنی 1-2 ہزار کی بات نہیں ہو رہی, 10,000 افراد کی بات ہو رہی. تو 10,000 دشمنوں میں بھی وہ کیا ہے, وہ آرام سکون سے لیٹ کر سو گئے. یہ کوئی معمولی بات ہی نہیں. جو مجھے مارنا چاہتے ہیں میں ان کی باوجود, ان کی موجودگی کے باوجود میں کیا ہوں, آرام سے سو رہا ہوں اور پھر صبح اٹھ بھی گیا ہوں, کوئی ٹینشن نہیں. کیونکہ اے خداوند میرے خدا مجھے بچا لے کیونکہ تو نے میرے سب دشمنوں کو جبڑے پر مارا ہے. یعنی یہ نجات کی بات ہو رہی کہ تو نے مجھے رہائی بخشی, جو میری پریشانی تھی اس سے رہائی بخش دی. تو اس طرح سے یہ چوتھے زبور میں بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی اسی چیز کے ساتھ وابستہ ہے. یہ پھر تیسرے کے ساتھ بالکل جو ہے وہ وابستہ ہے, ایک کڑی کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ تنگی میں تو نے مجھے کشادگی بخشی, میری وسعتوں کو حدود کو بڑھایا. یہ یابیس کی دعا سے جو ہے وہ ریلیٹڈ سی بات ہے. اور پھر انسانوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ کب تک میری عزت کے بدلے رسوائی ہوگی, کب تک بطالت سے محبت رکھو گے, جھوٹ کے در پہ رہو گے. لیکن جان رکھو کہ خداوند نے دیندار کو اپنے لیے الگ کر رکھا ہے. اور پھر وہ آگے ایک مشورہ دیتے ہیں کہ تھر تھراؤ اور گناہ نہ کرو, اپنے اپنے بستر پر دل میں سوچو اور خاموش رہو. یہ کاؤنسلنگ ہے, صلاح کاری ہے, یہ کاؤنسلنگ سائنس ہے ایک, جس کے ذریعے انسان جو ہے وہ بہتری کی طرف جاتا ہے. جب تک ہمارے ایپٹیٹیوڈ درست نہیں ہوتے تب تک ہمارے ایٹیٹیوڈ ٹھیک نہیں ہوتے. ٹھیک. یعنی ہمارا رجحان درست ہوگا تو ہمارا رویہ درست ہوگا. ٹھیک ہے. یعنی ہم چاہتے کیا ہیں, اور جب ہم اچھائی چاہتے ہیں, اچھے رہنا چاہتے ہیں, بے عزتی نہیں کرنا چاہتے, عزت چاہتے ہیں, نیکی کرنا چاہتے ہیں, بھلائی سے پیش آنا چاہتے ہیں, صلح سلامتی سے رہنا چاہتے ہیں, تو ہم کیوں ہتھیار اٹھائیں گے؟ کیوں ہم چوری چکاری, کیوں ہم جو ہے وہ ڈاکہ زنی کریں گے؟ ہرگز نہیں کریں گے. تو یہ ایپٹیٹیوڈز ہیں جو ہمارے دل سے شروع ہوتے ہیں. اور آگے یہ کہتے ہیں اور خداوند پر توکل کرو. تو جب خداوند پر توکل ہے تو پھر وہی بات کہ میں آرام سے لیٹ رہوں گا اور سو رہوں گا اور صبح مجھے اٹھا کھڑا کرے گا خدا.
صحیح. تو یہ فکر نہیں ہوگی کہ مجھے جا کر کسی کو لوٹنا ہے، مجھے جا کر کسی کو دھمکانا ہے، مجھے جا کر کسی کو جو ہے وہ ٹیبل کے نیچے سے پیسے دینے ہیں، وہ یہ معاملات نہیں ہوں گے. تو اس معاشرے کی کیا ہے وہ بہترین اصلاح ہوتی چلی جائے گی، اور جب اس کی اصلاح ہوتی جائے گی تو وہ معاشرہ بہتر ہوتا چلا جائے گا اور دنیا بہتر ہوتی چلی جائے گی. تو اس طریقہ کار سے یہ سارا نظام جو ہے وہ ہمیں درستگی کی طرف لے کر آنے کے لیے. تو 5ویں زبور میں بھی وہ پھر دعا کی بات کرتے ہیں، وہاں پر وہ پھر کمپیریزن شو کرتے ہیں، جیسے پہلے زبور میں انہوں نے شو کیا کہ گھمنڈی تیرے حضور کھڑے نہ ہوں گے، درست. خداوند کو شرارت سے خوشی نہیں ہوتی، تو ان کو جو جھوٹ بولتے ہیں ہلاک کرے گا. تو ہمارے تو جو ہے وہ دکانداروں اور شاپ کیپرز اور اس طرح کے جو ہے وہ پھلوں والوں کے لیے تو بڑا مسئلہ ہے. پھر دودھ بیچنے والے ہو جائیں یا کچھ بھی ہو جائیں، میں ان کو جو ہے وہ کسی کا نام نہیں لے رہا، لیکن ہم سب جانتے ہیں خداوند کو خونخوار اور دغاباز آدمی سے کراہیت ہے. تو خدا سے درخواست اور خدا کی جو اس کی قدرت کا اظہار ہے، خدا کی صفات کا اظہار جو ہے وہ یہاں پر کر رہے ہیں کہ خدا کیسا خدا ہے. اچھائی کا خدا ہے، برائی کا خدا نہیں، برائی کو پسند نہیں کرتا. تو ان مزامیر میں 3 زبور سے لے کر 6 7ویں زبور تک تو بار بار وہ دعا کی بات کر رہے ہیں، خدا پر ایمان کی بات کرتے ہیں. کسی سے لڑائی جھگڑے کی بات نہیں کر رہے، ایمان سے لڑائی جھگڑے نہیں کیے جاتے. بالکل ٹھیک. جب دعا کی جاتی ہے تو پھر خود جو ہے وہ توکل کیا جاتا ہے خدا تعالیٰ پر کہ خدا ہمارے معاملے کا انصاف کرے. یہ سب سے بڑی لڑائی ہے، سب سے بڑی جنگ جو ہوتی ہے وہ انسان کو اپنے آپ سے لڑنی ہوتی. تو اس چیز کی وضاحت یا سائنسی پہلو اس کا یہ وہ بیان کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ سے پہلے لڑنا سیکھے، اپنے آپ کو درست لائن میں یا درست خط میں یا درست قطار میں کھڑا کرنا سیکھے. ٹھیک. تاکہ اپنے ایمان کی جو بنیاد ہے وہ جب خدا تعالیٰ پر ہو، بھروسہ اور توکل اس پر ہو، تو پھر آپ کو فکریں نہیں ہوں گی. پھر آپ معاشرے کو بگاڑنے کے بارے میں نہیں سوچیں گے، بلکہ ان کو بھی تلقین کریں گے کہ آپ سیدھی راہ پر آ جاؤ، خداوند تعالیٰ پر توکل کرو. اس کی وجہ سے معاملات درست ہوتے چلے جائیں گے. اور بیچ میں بار بار مختلف جگہوں پر اگر آپ یہ 3 زبور سے 7ویں زبور تک دیکھیں تو کہیں پر بھی بہت سی جگہوں پر ملتا ہے ہمیں کہ جو خدا سے محبت رکھتے ہیں وہ تجھ میں شاد رہیں گے، کیونکہ تو صادق کو برکت دے گا، اور خداوند پر توکل کرنے والوں کے لیے جو ہے وہ برکات ہیں. تو یہ اس نے ان کو نجات بخشی ہے. تو یہ سب باتیں جو ہے وہ خدا کے لوگوں کو سمجھنے کے لیے دی گئیں تاکہ خدا تعالیٰ کے لوگوں کی اصلاح ہو. ہم سب تمام بنی نوع انسان جو ہیں وہ خدا کی باتیں سن کر سمجھ سکتے ہیں. اگر وہ نہیں سمجھنا چاہتے تو پھر مسئلہ بنتا ہے، اور جن کو پتہ ہی نہیں وہ سمجھیں گے کیسے. اس لیے یہ باتیں بیان کی گئی ہیں تاکہ ہم ان باتوں کو جانیں، پھر سمجھیں، اور پھر ان کے مطابق عمل کرنے والے ہو سکیں. کیونکہ ترقی اس میں نہیں ہوتی، یعنی اس کو پوری دنیا کو میں ایک گھر سے تشبیہ بھی دیتا ہوں. ایک گھر ہے، اس میں والد ہے، ٹھیک ہے، والدہ ہیں یعنی پیرنٹس ہیں، اور پھر ان کی اولاد ہے. تو اولاد میں مختلف قسم کے بچے بچیاں ہوتے ہیں، سب کی اپنی اپنی شخصیت ہوتی ہے، سب کی اپنی اپنی عادات ہوتی ہیں، اور صفات بھی الگ الگ ہیں. تو ان میں سب کو سکھانے کا کام جو ہے وہ پیرنٹس کا ہوتا ہے. ٹھیک. تو جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر سب کو ایک دوسرے سے محبت کا درس جو بچپن سے ملا ہے وہ اس کو لے کر چلیں گے تو گھر قائم رہے گا. اگر وہ اس سے انحراف کریں گے، منحرف ہوں گے، تو پھر گھر کیسے قائم رہے گا؟ نہیں رہے گا. تو یہی حال دنیا کا ہے. اگر گھر کی ترقی چاہتے ہیں تو پھر سب کو محبت سے پیش آنا ہوگا. محبت وہ واحد حل ہے جس کے وسیلہ سے دنیا بآسانی ترقی کر سکتی، جس دنیا میں برابری آ سکتی. زبردستی دوسروں کے گھر پر قبضہ کر کے ہم اپنے گھر کو آباد نہیں رکھ سکتے، اپنے گھر میں خوشی نہیں لا سکتے جب ہم دوسروں کے گھر میں غم پیدا کر دیں. تو یہ باتیں ہمیں یہاں سکھائی جا رہی ہیں، ان کے بارے میں آگاہی دی جا رہی. تو یہ حضرت داؤد نے جو ہے بڑی وضاحت سے بیان کی ہیں باتیں، کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں، وہ خدا تعالیٰ کی حمد و ستائش میں مگن رہتے تھے،
خدا کی ستائش اور حمد کرنا، توصیف کرنا انہوں نے بچپن سے سیکھا تھا. صحیح. اور وہ بہت زیادہ اس میں کمال رکھتے تھے. تو یہاں پر یہ تیسرے سے 7ویں زبور تک ان کا آپس میں زبردست سٹرکچر ملتا ہے. یہ ایک ہی لڑی میں پروئے گئے ہیں، مختلف طریقوں سے انہیں بیان کیا گیا ہے، اور علماء اس کے بارے میں بہت کچھ بیان کرتے اور کہتے ہیں. لیکن ہم نے اس کے جو ہے وہ معاشرتی اثرات دیکھے ہیں جو سائنسی پہلو کے باعث نکلتے ہیں. اور جیسے نفسیاتی سارے معاملات کو آپ نے بڑے بخوبی بتایا ہے کہ سائنس کے معاشرے پر ہماری نفسیات کا اور جو چیزیں ہم اڈاپٹ کرتے ہیں اس کا کیا رد عمل ہوتا ہے، کیا اثرات اس کے ہوتے ہیں. درست. ٹھیک ہے. یہاں سے پھر آگے جو ہے وہ مزید ایک اور جو ہے وہ سوچ پیدا ہوتی ہے، وہ یہ کہ جب آپ پرسکون رہتے ہیں، آپ کا معاشرہ پرسکون رہتا ہے، تو پھر آپ بھلائی کے منصوبے سوچ سکتے ہیں، آپ اپنے تعلیمی نظام میں بہتری لا سکتے ہیں. اور جب تعلیمی نظام میں بہتری آتی ہے تو زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، زیادہ سمجھدار ہوں گے، ان کی ذہنی وسعت زیادہ ہوگی. تو جب ذہنی وسعت میں یا علمی وسعت میں اضافہ ہوگا تو آپ نئی نئی جہتوں کو جانیں گے، آپ مختلف پہلوؤں کو سمجھیں گے، تو آپ آٹومیٹکلی ترقی کریں گے. بالکل. یہ نظام ایک خودکار نظام بن جاتا ہے. صحیح. ترقی یافتہ دنیا نے یہی کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. وہ اپنے لوگوں کے لیے آسانیاں فراہم کرتے ہیں. بے شک وہ بھی وہاں ان سے ٹیکسز لیتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں لیتے، لیکن یہ ہے کہ اس کا استعمال ان لوگوں کے لیے کیا جاتا ہے جس کے وسیلے ان کی بھلائی ہوتی ہے، تو وہ خود بخود ترقی یافتہ ہوتے ہیں. تو یہاں پر بھی ہمارے لیے بھی اس معاملے کو سمجھنا بالکل ویسے ہی ہے. اگر ہم اپنے گھر کو ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں کیا ہوگا؟ اپنی سوچ بدلنی ہوگی، اپنا ارادہ بدلنا ہوگا، تب ہمارے اعمال بدل جائیں گے. پھر ہمارے اقوال بدلیں گے اور ہمارے اعمال بھی بدلیں گے. صحیح. کیونکہ اقوال تو اکثر ہم بعض اوقات وہ بیان کر جاتے ہیں جن کی ضرورت نہ بھی ہو. تو اس وجہ سے، اور مزید اس میں پھر جب آگے ہم 8ویں زبور کی طرف جاتے ہیں تو پھر جو ہے وہ وجہ بیان کی جاتی ہے. یہ ایک طرح سے سبب بیان کیا گیا ہے 3 سے 7ویں زبور کے بعد. 8ویں زبور میں حضرت داؤد اس بات کے لیے یہ 8واں زبور بیان کرتے ہیں تاکہ انسان کو اس کی حقیقت سے آگاہ کریں. صحیح. یا انسان کی حیثیت اس پر واضح کر دیں. صحیح. اب اس میں دیکھیے یہاں پر یہ لکھا ہے، یعنی 8ویں زبور میں یہ لکھا، خدا تعالیٰ نے انسان کو بنایا کہ انسان کیا ہے کہ تو اسے یاد کرے. اور وجہ کیا ہے؟ جب میں تیرے آسمان پر جو تیری دستکاری ہے اور چاند اور ستاروں پر جن کو تو نے مقرر کیا غور کرتا ہوں، تو پھر انسان کیا ہے کہ تو اسے یاد رکھے، اور آدم زاد کیا ہے کہ تو اس کی خبر لے. اب یہاں پر یہ دیکھیے کہ خدا تعالیٰ کا جلال، اس کی قدرت، بزرگی آسمان سے ظاہر ہوتی ہے. ٹھیک. زبور 19 میں بھی اس چیز کا بیان ہے. جی ہاں. لیکن یہاں وہ کہتے ہیں کہ میں چاند ستاروں پر جب غور کرتا ہوں جن کو تو نے مقرر کیا ہے. یہ سٹیٹمنٹ جو ہے معمولی نہیں ہے، یہ بیان جو ہے وہ ہلکا پھلکا نہیں ہے، انتہائی واضح طور پر بیان کیا جا رہا ہے. یہاں ایسٹرو فزکس جو ہے وہ ہمارے سامنے بیان کی گئی ہے. درست. اور ایسٹرونومی یعنی کہ نظام فلکیات جو ہے وہ فلکیات کی سائنس جو ہے وہ اس کو واضح کیا جا رہا ہے. آپ جو ہے وہ میں اس کو مختصر سا بیان کرتا ہوں، جو ہے وہ ایسٹرو فزکس کی چند ایک باتیں یہاں پر، کہ ستارے سیارے جو ہیں، جب ہم روڈ پر سفر کرتے ہیں تو گاڑی جو ہے وہ اگر آپ سٹیئرنگ وہیل یا ہینڈل بائک کا اس کو 1 سینٹی میٹر کے لیے ذرا سا ادھر یا ادھر کو موڑیں تو پوری کی پوری گاڑی جو ہے وہ کئی فٹ کے حساب سے دوسری طرف رخ کر لیتی. وہ اپنی سیدھی راہ سے کیا ہے منحرف ہوگی، ڈیویٹ ہوگی. جی. تو بالکل ویسے ہی جو ستارے سیارے کائنات میں موجود ہیں ان کا سائز وہ انسانی دنیا سے، اس دنیا سے جو ہے وہ سینکڑوں، ہزاروں اور کئیوں کا کروڑوں گنا بھی بڑا ہے. درست. بے شک کچھ چھوٹے بھی ہوں گے لیکن زیادہ تر جو ہے وہ اس سے بڑے ہی ہیں. تو ان کی وجہ سے، اور وہ بھی گھوم رہے ہیں، وہ اپنے اپنے مدار میں اپنے اپنے نظام کے تحت وہ چل رہے ہیں. لیکن اگر وہ ذرا سا بھی ادھر سے ادھر سیکنڈز کی حساب سے یا سینٹی میٹر یا ملی میٹر کے حساب سے بھی ادھر سے ادھر ہوں گے تو بائک اور گاڑی کے حساب سے اگر جب اس کا تناسب دیکھا جائے تو وہ جو ہے وہ کروڑوں فٹ کا حساب پڑ جاتا ہے. بالکل ٹھیک.
میلوں کے حساب سے وہ دور نکلیں گے، لیکن ہر ایک کو خدا تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، اس کی اپوائنٹمنٹ ہے اس کے اپنے مخصوص مقام پر. اور یسایہ نبی اپنے صحیفے میں لکھتے ہیں کہ تو ستاروں کو شمار کر کے بلاتا ہے اور ان کا نام لے کر بلاتا ہے اور ایک بھی غیر حاضر نہیں رہتا. یعنی جیسے کہ رول کال ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کی، جی ہاں، تو ویسے ہی خدا تعالیٰ سب کا نام لے کر بلاتا ہے اور کوئی بھی ایبسنٹ ہی نہیں لگاتا. ٹھیک ہے، کوئی ایبسنٹ نہیں رہ سکتا وہاں پر. تو یعنی خدا تعالیٰ جو ہے وہ سب سے بڑا ماہر فلکیات ہے. انسان کو یہ باور کرایا جا رہا ہے یہاں زبور 8 میں. ہم نے پورے کا پورا ایک بڑا جو ہے وہ سیٹ اپ لگا رکھا ہے پوری دنیا میں. سب سے بڑا ناسا جو ہے وہ ایسٹرونومی کا، یعنی ماہرین فلکیات اس میں موجود ہیں، جس میں دنیا کا بہترین دماغ کام کرتا ہے. اس لیے کام کر رہے ہیں تاکہ دنیا سے باہر جا کر وہ انسان کی بہتری اور فلاح کے لیے کوشش کریں، یا انسان کے مستقبل کو بہتر بنانے کی کوشش میں وہ لگے ہوئے ہیں اپنی اپنی سوچ کے تحت. میں نہیں جانتا کہ ان کا بیسک نظریہ کیا ہے یا کس بنیاد پر وہ یہ ساری ریسرچ کرتے ہیں، مجھے نہیں معلوم. صحیح. بے شک اس سے بہت ترقی ہوئی ہے، بے شک اس سے انسان کو بہت فائدہ ملا ہے، لیکن کیا ہم اپنے معاشرے کو آسانی اور معاشرے کو پرسکون بنا سکیں، پوری دنیا میں جنگ و جدل ختم کر سکیں، پوری دنیا میں امن و انصاف قائم کر سکیں؟ سوال یہ ہے. انسان کو اس چیز کے بارے میں آگاہ کیا جا رہا ہے. یہاں پر زبور 8 میں اس چیز کی آگاہی ہے. اور پھر یہ کہا گیا انسان کیا ہے کہ تو اسے یاد رکھے، کیونکہ تو نے اسے خدا سے کچھ ہی کمتر بنایا ہے. یہ دیکھیں انسان کا رتبہ دیکھیے کہ کیا ہے. اگر پھر بھی انسان نہیں سمجھتا تو افسوس کی بات ہے کہ خدا سے کمتر جو چیز ہے وہ کون ہے؟ وہ انسان ہے. صحیح. خدا کا نائب اسے کہہ سکتے ہیں آپ. جی. خدا کے بعد جو ہے وہ دنیا میں سب سے افضل چیز کون ہے؟ وہ انسان ہے. اور اسے اشرف المخلوقات اسی لیے کہا گیا ہے. تو انسان کو یاد دلوایا جا رہا ہے اس کی حیثیت، اس کا رتبہ. اور پھر آگے اسے خدا تعالیٰ کا بندہ حضرت داؤد کیا کہتا ہے؟ تو نے اسے اپنی دستکاری پر تسلط بخشا ہے. خدا تعالیٰ نے انسان کو اپنی دستکاری پر جو کچھ اس نے بنایا ہے، یعنی اب یہ بات دیکھیں کہ ناسا والوں کو سمجھنا چاہیے کہ پوری کائنات میں وسعتیں جتنی بھی ہیں وہ سب کی سب ہمارے ہاتھ میں. تمام میرین بایولوجی، میرین لائف، سمندری حیاتیات کچھ بھی ہے، مائکرو بایولوجی کے جتنے بھی مائکرو بایوٹکس ہے یا روبوٹکس ہے، کچھ بھی لے لیجئے، وہ سب کے سب انسان کے ہاتھ میں ہے. انسان ان چیزوں سے افضل ہے. یعنی ایک مثال سادہ سی جو ہے وہ سمندر کے حوالے سے ہو تو ویل مچھلی، اس میں سے جو ہے وہ کروڑوں کی چیز نکلتی ہے ایک، اور وہ کیا ہے؟ اس کی قے ہے، وامٹ ہے اس کا. جو شکاری ہیں جو یہ چیزیں تلاش کرتے ہیں وہ، اور سائنٹسٹ جو ہے اس بات کو بیان کرتے ہیں اور بتاتے ہیں اور اس سے تیار کیا جاتا ہے، اور وہ کروڑوں کی چیز ہے ویل مچھلی کی وامٹ. اس سے جو ہے وہ دنیا کے بہترین پرفیومز تیار کیے جاتے ہیں. جی ہاں بالکل، یقیناً. اور وہ انتہائی فائدہ مند ہے، بہت سی میڈیسنز میں یوز ہوتی ہے وہ وامٹ. سمندر سے آپ موتی نکالتے ہیں، اور وہ ایک چھوٹا سا سیپ جسے صدف بھی کہا جاتا ہے، آئسٹر، وہ سمندری جانور ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اور وہ خود مر جاتا ہے اور بعد میں موتی چھوڑ جاتا ہے. تو یہ چیزیں خدا نے سب انسان کے ہاتھ میں کی ہیں، انسان کے لیے ہیں. اس لیے انسان کو یاد دہانی کروائی گئی تاکہ وہ ذہنی طور پر پرسکون ہو. جنگ و جدل کی تو ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں. آپ کے پاس آپ کے اداروں کو مضبوط ہونے کی ضرورت ہے. آپ کو اپنے تعلیمی نظام کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ خدا تعالیٰ کی اس دستکاری پر اپنا تسلط قائم کر سکیں. لیکن تسلط منفی پہلو نہیں دیکھنا اس کا کہ ہم نے خدا سے قبضہ نہیں چھیننا. ٹھیک ہے، یہ خدا کا کوئی قبضہ نہیں ہے جو اس سے چھڑوانا ہے. دراصل تو آلریڈی ہمیں دیا ہے، آلریڈی ہمیں گفٹڈ ہے یہ سب کچھ. اور جب آپ یہ بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں یہ بات بار بار گردش کر رہی تھی کہ اب ہمارا کام ہے کہ ہم اس تسلط کو کس طرح سے یوز کریں. اوزون کی لیئر کو ہم مٹائے جا رہے ہیں، ہر ایک چیز کو تو ہم خراب کیے جا رہے ہیں. بالکل. تو کیا وہ ہم نے اس تسلط کا
منفی پہلو دیکھا ہے، اس کو صحیح استعمال کیا یا غلط؟ اب اس میں یہی چیز ہے نا، دیکھیے ہمیں جو ہے وہ جب تک ہمارے علم میں اضافہ نہیں ہوگا، آپ جو ہے وہ چیزیں یہاں پر جلا رہے ہیں، آپ جو ہے مختلف پرفیومز بنا رہے تھے، جب آپ اس کو دھڑا دھڑ سپرے کرتے تھے تو اس کے بخارات اوپر جا کر اوزون کو خراب کرتے تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا، بعد میں پتہ چلا، اور پتہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ علم نہیں تھا، یعنی اسٹڈی نہیں تھی، تو اس وجہ سے پہلے سے جان رکھیے کہ اس کے کیا منفی پہلو ہو سکتے ہیں۔ صحیح۔ تو آپ منفی پہلوؤں کو جب جاننے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کو زیادہ سے زیادہ اسٹڈی کی ضرورت پڑے گی، آپ کو اپنے تعلیمی نظام کو جدید سے جدید تر کرنا پڑے گا، صحیح، اور آسان بنانا پڑے گا۔ ہم تعلیمی نظام کو مشکل سے مشکل تر کرتے چلے جائیں اور بچوں کو سمجھ میں نہ آئے تو فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ جی ہاں، ٹھیک ہے، اور آج جو ہے وہ دنیا کا نالج جو ہے، پوری دنیا کا نالج ہر 8 گھنٹے کے بعد دگنا ہو جاتا ہے۔ آج کے دن میں صحیح 8 گھنٹے کے بعد پوری دنیا کا نالج ڈبل ہو جاتا ہے، اور یہ 19ویں صدی میں یعنی 1800 کے زمانے میں تو 200 سال میں علم دگنا ہوتا تھا، تو اب سوچئے کہ کتنا فرق پڑ چکا ہے۔ صحیح، 1950 سے 1970 تک یہ 20 سال کے اندر علم دگنا ہوا تھا، یعنی اتنی ترقی دنیا نے کی تھی، تو سالوں کا عرصہ اب جو ہے وہ لمحوں پر آ چکا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ہمیں کیا ہے، علم کو آسان کرنا ہے لوگوں کے لیے، تاکہ لوگ آسانی سے بات کو سمجھیں اور جان جائیں، سمجھ بھی سکیں، تو جب وہ سمجھیں گے پھر اس کے مطابق وہ عمل بآسانی کر سکتے ہیں۔ یہ بنیادی وجہ ہے۔ ٹھیک، تو یہاں پر ہمیں اسی چیز کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، جانوروں کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے، اور جنگلی جانور، بھیڑ بکریاں ہمارے ڈومیسٹک اینیملز ہیں، ہمارے جو ہے وہ فارسٹ اینیملز ہیں، ہوا کے پرندے ہیں، ٹھیک ہے، ایویز ہیں، برڈز کی بات کی جا رہی ہے، اور سمندر کی مچھلیاں ہیں، میرین لائف کی بات میں پہلے کر چکا ہوں، اور جو کچھ سمندروں کے راستوں میں چلتا پھرتا ہے، صحیح، ان سب کو کس طرح سے ہم یوٹیلائز کریں، اس پر ہمارا تسلط کیسے قائم رہے، یہ ہمیں کہا جا رہا ہے، اور وہ کیسے ہوگا جب ہم علم حاصل کریں گے، بہتری کے لیے، بھلائی کے لیے اسے استعمال کرنا شروع کریں گے، اپنے روپے کو غلط سائڈ پہ ویسٹ نہ کریں گے، تب ہم جا کے ترقی یافتہ ہوتے ہیں۔ تو حضرت داؤد نے یعنی کہ چند جملوں میں ہمارے لیے جو ہے وہ وسعتیں کھول دی ہیں علم کی، اور جہتیں کھول دی ہیں، تاکہ ہم جانیں اور خدا تعالیٰ کی حضوری سے سمجھیں اس بات کو۔ صحیح، ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، اس سے بچیں۔ صحیح، بہت شکریہ پاسٹر صاحب آپ کا، آپ نے بڑی اچھے طریقے سے بتایا کہ ہم خدا کے کلام میں سے محض ایک آیت پڑھتے ہیں، لیکن جب ہم اس کا مفہوم ڈھونڈنے جاتے ہیں تو پوری کائنات ہمارے سامنے ہوتی ہے، اور وہ دنیا کا چاہے کوئی بھی علم ہو اس میں آپ کو بائبل مقدس میں نظر آتا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ پاسٹر صاحب۔ تھینک یو سسٹر۔ ناظرین، امید ہے آج کا پروگرام آپ کے لیے بہت کچھ سکھانے اور سیکھنے کا باعث رہا ہوگا۔ ہمیں اپنی آراء سے اور اپنے سوالات سے آگاہ کرتے رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام ناقابل یقین۔